ایک طرف ڈار صاحب کی جو آج بات چیت تھی اسپیشل کمیٹی کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، یہ جو مسودہ تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہمیں انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو سیٹرڈے کو آپ نے کیوں بلا لیا اجلاس؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جی سیٹرڈے کو اس لیے بلایا کہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر دیا جائے، کیونکہ بھی یہ یاد رہے کہ ان کے 6 یا 7 لوگ ابھی تک جیل میں ایم این ایز پارلیمنٹیرینز. تو کہتے ہیں کہ لائٹر موڈ میں یہ بھی بات ہوئی اور اچھی گفتگو ہوئی کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزوں پر کام کیا جائے. اس حد تک بھی بات ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے ساتھ ساتھ. لیکن پھر پارلیمان میں جو کافی ان پلیزنٹنس ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جہاں بلال بھٹو نے بڑی مثبت بات کی، پھر وہاں راجہ صاحب نے بات شروع اچھی کی، اس کے بعد وہ کافی ناراض ہوئے، کافی انہوں نے ایموشنل باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ کرتے ہیں فوج کے ساتھ اور یہ، اور اب ملک کے دشمن ہیں پی ٹی آئی کو، کافی وہ ہوا. انہوں نے ہی ٹک آن پی ٹی آئی. تو اس سارے میں محسن بیگ صاحب ذرا ویری کوئک کامنٹ فرام یو. جی بتائیے. جی یہ بتائیے جو پارلیمنٹ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے، ایک طریقے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو راؤنڈ ٹیبل کی بات سب کرتے جا رہے تھے، یہ لیڈرز کو بٹھا دیا سب کو ارد گرد اور معاملات پر پارلیمان کی بات کرنے شروع ہو گئے، تو اس میں کتنا دم خم ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ اوور آل ان کی پالیٹکس پہ نظر دوڑائیں، ایکچولی جیسے ابھی علی صاحب بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ ٹویٹ خان صاحب نے یا خان صاحب کے بہاف پہ کس نے کی، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا یا کوئی پیچھے سے ہینڈلر ہے جو خان صاحب کو بھی ہینڈل کر رہا ہے اور ان کو ٹویٹر بھی ہینڈل کر رہا ہے. اور یہ جب بھی آپ ان کے کسی لیڈر سے پوچھیں گے تو وہ آئے بائیں شائیں، وہ کہے گا نہیں مجھے اس پالیسی کا نہیں پتا، کیونکہ عمران خان ہر ایک لیڈر کو ڈفرنٹ پالیسی دیتا ہے اور وہ خود اتنا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو لہٰذا اس پارٹی کو آپ کسی بھی کمیٹی میں بٹھا دیں. ہاں وہ ایک چھوٹا سا بلنڈر ضرور ہوا جو لوگ پارلیمان سے اٹھائے گئے، اس کے بعد انہوں نے اس سارے موڈ کو ایک مظلومیت کا نقشہ کھینچا. حالانکہ انہوں نے اپنے دور میں پارلیمان سے لوگ اٹھائے، لوگوں کے گھروں سے اٹھایا. اب ان کو جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے، ان کو رول آف لا بھی یاد آ رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے دور میں کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پہ باری آ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو شاید ان کی سٹوری سٹارٹ نہیں ہوئی، تو ابھی تو سٹوری سٹارٹ ہونی ہے اور ابھی سے یہ مظلومیت کا راگ اپلا رہے ہیں. اور یہ کمیٹیاں یہ اس میں کبھی پازیٹیو بات نہیں کریں گی کیونکہ ان کا اپنا ڈیسیژن نہیں ہے. ڈیسیژن تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ان کو دیتا ہے. اچھا میں ذرا ان کے پاس جاتی ہوں، علی ظفر صاحب کے پاس. لیکن جو سٹوری کی آپ نے بات کی مجھے یاد آ گیا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، انہوں نے ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہیں ان لوگوں کو جن کو پکڑا ہوا ہے، تو ان کے میں آپ کو کوٹ کری. انہوں نے کہا جس نے یہ ایف آئی آر لکھا ہے وہ بڑی مزاحیہ ایف آئی آر ہے، اس کی تو فلم بھی بن سکتی ہے، یہ کس نے سٹوری لکھی ہے. تو ایف آئی آر پہ بھی سٹوری ہے جنہوں نے ان کو پکڑا، آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا بلنڈر ہے. جی علی ظفر صاحب. جی بالکل، جی جو ایف آئی آر اس کی بات آپ کر رہی ہیں، اور جس طرح اس حکومت کے ہوتے ہوئے سو کالڈ جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے جس طرح پارلیمنٹ میں اٹیک کیا گیا، جس طرح پکڑ کے ذلیل کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو، پارلیمنٹ کا جو تقدس تھا اس کو ختم کیا گیا، اور یہ ایک طرح سے امیج دیا گیا کہ جی پارلیمنٹ کا یعنی پارلیمنٹ کا کوئی ہے ہی نہیں، عزت ہی نہیں ہے اور ان کو بیکار ہیں، آپ لوگ قانون سازی بھی نہیں کرنے کے قابل. اس قسم کی جو امیج دیا گیا، تو اس کے لیے ہم نے بڑا کلیئر ایک پیغام دیا ہے حکومت کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معذرت کریں صرف اور آپ کسی جونیئر افسر کو ایک کمیٹی میں بٹھا کے کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے اور اس کو ڈسمس کر دے سروس سے. یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ اب ایسی بات ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ٹاپ پرسن ہے وہ انچارج جو ہے منسٹری کا، ریلیونٹ منسٹری کا، اس پہ رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری چونکہ ہے، تو وہ ریزائن کرے، وہ معذرت کرے اور ریزائن کرے.
کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک منسٹری جو ہے وہ کہے کہ میرے نیچے ماتحت اگر کام ہو رہا ہے تو میرا قصور نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں معذرت کرتا ہوں. ہماری تو بلکہ یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر الٹیمیٹلی رسپانسبل ہے پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنے کے، اور ان کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ فائنل رسپانسبلٹی ان کی ہے، ہیڈ جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہیں. تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور اس لیے کمیٹی تو ایک چھوٹی حد تک ہے، وہ تو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے، اس کمیٹی نے فیصلے کرنے ہیں اور ایک انویسٹیگیشن کرنی ہے، لیکن وہ کمیٹی فائنل جواب نہیں. فائنل جواب تو یہ ہے کہ جب فائنلی بتایا جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے تو پھر ان کی چین آف کمانڈ میں جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کی ٹھیک ہے. جی میں چاہوں گی کہ ویسے وہ انہوں نے محسن بیگ صاحب نے بہت سی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے زمانے میں بھی بہت کچھ کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے بارے میں آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کوئی سیدھا جواب نہیں دے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہ کوئی ان کا ہینڈلر کون ہے. ان کا کہنا ہے وہ ان کا اپنا موقف ہے، میں اس کو کرتا ہوں، میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے. ایک ہماری باقاعدہ ایک تھیم ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، کور کمیٹیز ہیں ہماری، وہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، پھر سب کمیٹیز بھی ہیں وہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر خان صاحب سے میں جا کے بھی ڈسکس کرتا ہوں، باقی لیڈران بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ سننے کے بعد پھر ایک فائنل فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن کنفیوژن کریٹ ضرور کی گئی ہے، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے میں بڑی دشواریاں ہیں. ایک تو جب جاتے ہیں ملنے تو 5 لوگوں یا 6 لوگوں کی اجازت ہے، ان 6 لوگوں میں سے خود چوز کیا جاتا ہے کہ جناب صرف 2 اشخاص جائیں گے، اور ان کو بھی کہا جاتا ہے ان 2 لوگوں کو کہ آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف بات کرنی ہے کہ موسم کیسا ہے، اور آپ نے بات کرنی ہے کہ کھانا پینا کیسا ہے، آپ نے کوئی سیاسی بات یا کوئی ایشوز پہ بات نہیں کرنی کہ کیا ہو رہا ہے. جی لیکن وہ بات آپ کر لیتے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ، is that correct؟ اس لیے یہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں. اب ایک ہفتے کی جو باتیں ہیں وہ آگے جا کے منگل بدھ کو ان کو پتہ چلیں گی یا ان سے ڈسکشن ہوگی. اب یو میک یور پوائنٹ. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ رانا احسان صاحب سے ذرا بات کریں. جی احسان، اگر معلوم نہیں آپ نے ڈار صاحب کی تقریر سنی یا نہیں، ان کے کہنے کے مطابق، اور مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ انسان سیریسلی لیتا ہے، کیونکہ 18th جو امینڈمنٹ تھی ان کمیٹیز کو بھی ہی واز لیڈنگ ود ربانی صاحب، تو یہ بہت قاعدے سے چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو بڑی وہ پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ پوٹینشیل کے حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گے یہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے، آپ کی حکومت کا کیا اس کے بارے میں ہے ویو، کہ کیا یہ بس ایک بڑی لمیٹڈ ہے یا اس میں پوٹینشیل ہے کہیں آگے چلنے کا؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک طرف تو دنگا فساد ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ کمیٹی کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، حاصل تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی مین جز ہے کہ آپ حقائق پہ مبنی بات کریں، اور جو آپ کا کردار رہا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. اور یہاں جو مظلوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ ہو گیا، یہ تو اب چیز طے ہوگی، انویسٹیگیٹ ہو کے فائنل پتہ چلے گا کہ پولیس آئی بھی اندر یا نہیں آئی، کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے. رانا احسان صاحب یہ تو نہ کریں نا، یہ تو ساروں کو پتہ ہے پولیس آئی ہے. آپ کی وہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا وہ آئے تو انہوں نے لائن کراس کی، اور انہیں جسٹیفائی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ایٹیٹیوڈ کی. لیکن وہ تو کیمرے میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ہے پولیس، نہیں نظر آ رہا. بہرحال ناظرین، وہ کوئی پرابلم بھی ہو گیا، لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ. علی ظفر صاحب، محسن بیگ صاحب اور ران صاحب تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت پوزیشن یہی ہے، ٹیکنیکلی یہی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، رپورٹ آنی ہے، شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی آیا اندر. لیکن آپ کے سامنے معاملات، کنفیوژن ہے، کیوس ہے، مختلف چیزیں مختلف زاویوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ سپریم کورٹ میں کچھ ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں کچھ، سینٹ میں کچھ، اور اسپیشل کمیٹی میں کچھ، اور ڈیالہ سے کچھ. لیکن بہرحال یہ ہے ہمارا پاکستان. دیکھتے ہیں آگے کس طرف جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ کوئی مثبت راستہ ہی نکلے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.